صبح میری رحمتوں سے بری، ہو صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ عز و جل سلسلے کا باقاعدہ آغاز رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے 47 تک تلاوت قرآن کی گئی. آئیے اب اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر ملاحظہ فرمائیے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ان آیات میں ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والوں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس وقت ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. ان آیات بینات میں رب العالمین نے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا بھی ارشاد فرمایا، اور رب العالمین مومنوں کو کیا ثواب عطا فرمائے گا. مومن جب رب سے ملاقات کریں گے تو رب العالمین جل وعلا ان پر کیا انعامات فرمائے گا، اس کا بیان ہوا. اگلی آیات میں رب العالمین نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک اوصاف رب العالمین جل وعلا نے یہاں بیان فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر گواہ بھی ہیں، ہمیں خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے عذابات سے ڈرانے والے بھی ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں. پھر ارشاد فرمایا یہ چمکا دینے والے آفتاب ہیں، یہ ایسے نور ہیں کہ جو ان کے حلقے میں آ جاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے اسے بھی چمکا دیتا ہے. تفاسیر سے یہ معنی سمجھے جا سکتے ہیں. ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اس کی بارگاہ سے جو انعامات ملنے ہیں وہ نصیب فرمائے. یقیناً رب العالمین کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات اسی صورت میں ہم ان کے حقدار ہو سکتے ہیں کہ جب ہم رب کا
کلمہ پڑھ لیں، اس کی توحید کا اقرار کر لیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، جس کی ہمیں تعلیم دی، اسے تسلیم کر لیں، اس پر عمل کرتے چلے جائیں، پھر جنت کے درجے بڑھتے چلے جائیں. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اس دن اپنی ملاقات سے مشرف فرمائے جس دن وہ مومنوں پر فضل و کرم فرمائے گا، مومنوں پر احسان فرمائے گا، اور جس دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس دن مومنوں کا کلام رب سے ملاقات کے وقت سلام ہوگا. رب العالمین جل وعلا وہ دن ہمیں خیر سے دیکھنا نصیب فرمائے. گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی گھر کی ضیافت کا. رب العالمین جل وعلا ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ایک کلام شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو موضوع بتا دوں. آج کا موضوع ہے چھوٹا کام اور بڑا انعام. وہ کون سے کام ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے بظاہر دیکھنے میں لگتے ہیں، لیکن ان پر ہمیں انعام بہت بڑا مل سکتا ہے. معاشرتی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، دینی طور پر بھی ہو سکتے ہیں. اور موضوع سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کیا سمجھے؟ آپ کی کالز، آپ کے میسیجز، آپ کا فیڈ بیک انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم سلسلے میں شامل کریں گے. موضوع سے متعلق سوالات ہوں گے تو کوشش کی جائے گی کہ اس کے جواب کی طرف بھی جایا جائے. لیکن ابھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں ایک کلام. دیکھتے ہیں وقار بھائی ہمیں کیا سنا رہے ہیں. بھائی تاجدار گولہ حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی آپ کا لکھا کلام اج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس کنیری. اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کی نیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. اج سکھ متران دی ودیری، اج سکھ متران
گنیری لو 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 وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں چڑیاں اج نینا لایا کیوں چڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شام شانیے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہیڑ مد بھریاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے اس صورت نو میں جانا سچ آقا رب دی میں شان آقا سچ آقا رب دی میں شان آقا بس سچ آقا رب دی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑیاں بولو سبحان اللہ 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 تے اے صورت شالا پیش نظر
رب وقت نزاع روز حشر، رب وقت نزاع روز حشر، رب وقت نزاع روز حشر، بچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر، بچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھے سن تد کھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے سبحان اللہ ما اجمل کا کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتے جالڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتے جاڑیاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ کتنا پیارا کلام، رب العالمین جل وعلا اس کلام کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جو دیکھ کر یہ کلام کہا گیا رب العالمین جل وعلا کاش وہ اس رخ زیبا کی تجلیاں ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً بڑی عظمت بڑی شان والے ہیں، اور آفتاب سے ایک ذرے کو کیا نسبت ہے، لیکن زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے ہیں یہیں کے پلے رخ کدھر کریں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا کریم اپنے کرم پر نظر کریں۔ اشعار اس موضوع پر بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس پر چاہتے ہیں اس پر کرم فرماتے ہیں، اسے ہی اپنے جلوے دکھاتے ہیں، اسے ہی رخ زیبا دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے یہ بڑی پیاری بات کہی کہ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر بھی کرم فرمائے، اور یقیناً
جو کرم ہے اسی کے صدقے یہاں تک ہیں، اور مزید کرم ہوتا رہے گا، مزید آگے بڑھتے رہیں گے۔ رب العالمین اس در سے پکی سچی استقامت والی وابستگی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح عرض کیا گیا آپ کو کہ آج کا موضوع ہے چھوٹا کام بڑا انعام۔ نماز ہی کو لے لیجئے کہ ایک شخص نماز کی تیاری کر رہا ہے، اب وہ جب وضو کرتا ہے تو روایتوں میں آیا کہ جب وضو کرتا ہے تو جو جسم کے اعضاء دھلتے چلے جاتے ہیں اس کے گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک آج ہمارے فجر کے درس میں ایک مبلغ نے بیان کی، اس کا مضمون میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور پھر جو ساتھ موجود تھے ان سے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وضو کیا، ماشاءاللہ، اور پھر نماز ظہر ادا کی، سبحان، اور پھر فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اور ظہر پڑھی تو اس کے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اسی طرح کسی نے عصر پڑھی تو ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی نے مغرب پڑھی تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور غور کیجئے کہ رب کتنا نوازنے والا ہے، ہم ساری رات سو کر گزار دیں، کیا کریں؟ سو کر گزار دیں، فقط نماز عشاء با جماعت پڑھیں اور نماز فجر با جماعت پڑھیں، پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے۔ اللہ، یعنی عمل کتنا چھوٹا سا ہے، قلیل عمل ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انعام کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک نماز کی تیاری ٹائم میں اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو بہت، صرف اتنے ٹائم کی نہیں جتنے ٹائم میں اس نے کام کیا، بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹرا دیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں تو یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں کچھ ایکسٹرا ملے تو وہاں فوراً بڑھ جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے نا چھوٹی انویسٹمنٹ ہو لیکن پروفٹ زیادہ ملنا چاہیے، بالکل، کم دنوں کی انویسٹمنٹ ہو، جلدی منافع ملنا چاہیے، ہماری خواہش ہوتی ہے نا۔ جس طرح ہم دنیا میں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں یار میں چھوٹی سی انویسٹمنٹ کروں، بہت بڑا ریوارڈ مجھے مل جائے، بہت سارا مجھے پیسہ مل جائے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس قدر اجاگر کیا سنتوں کو۔ اور ایک بہت ہی پیاری سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جس شخص نے مسواک کی اور 2 رکعت ادا کی اسے 70 رکعتوں سے افضل ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی بغیر مسواک کے کسی نے نماز پڑھی 2 رکعت اور کسی نے مسواک کے ساتھ پڑھی تو اسے اسی 70 رکعتوں سے افضل ثواب ملے گا۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مسواک شریف، یعنی آپ اپنے ساتھ الحمدللہ یہ سنت کی برکت سے ساتھی رہتی ہے تو آپ اپنے ساتھ مسواک رکھیں اور اس مسواک کو نماز سے پہلے استعمال کریں۔ چھوٹا سا عمل ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ مسواک بہت سے بہت اگر اچھی کوالٹی کی بھی آپ لیں گے 20-30 روپے کی مل جائے گی آپ، یعنی چھوٹا سا خرچ ہے لیکن نعمت اللہ کی طرف سے، رحمت کتنی ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ یہ تو صرف نماز کے کانٹیکسٹ میں آپ نے عرض کیا کہ یہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل، لیکن اس سے صحت پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل، کہ آپ کے اگر دانت صاف ہیں، آپ کا منہ صاف ہے، اندر جو غذا جا رہی ہے وہ بغیر جراثیم کے جا رہی ہے، اگر دانت میں جراثیم نہیں لگے ہوئے تو۔ لیکن اگر دانت صاف کرنے کا معمولی نہیں ہے، یا صبح کیے تھے اور اب رات کو سوتے وقت کرنے ہیں برش، تو اس طرح برش کرتے ہیں تو دن بھر میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سلسلہ تو لگا ہی رہتا ہے۔ نماز کی برکت سے جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے، ہر وضو کے ساتھ اگر مسواک کر رہا ہوگا اس کے دانت بھی صاف ہوتے چلے جائیں گے، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے مسوڑوں سے خون بہت آتا ہے، وہ کبھی کبھار جب کچھ لگے نا اس طرح سے مسوڑوں پر تو پھر خون نکل آتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ نے فرمایا نا جیسے منہ صاف ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ماشاءاللہ کہ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے بھی مضبوط کرتی ہے، اللہ اکبر، اور بینائی بڑھاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلغم دور کرتی ہے اور منہ سے بدبو ختم کرتی ہے، اور سنت کے موافق ہے، اور فرشتے خوش ہوتے ہیں، واہ واہ، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی ہے اور معدہ درست کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک چھوٹی سی اسٹرگل ہے، بالکل چھوٹی سی اسٹرگل، اور ریوارڈ کتنا بڑا ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔
تو ہم اپنے اندر یہ بات پیدا کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. رب کی رحمت بہت بڑی ہے. جب بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف آتا ہے, دنیاوی طور پر بھی آپ کسی کام کو کرنے جاتے ہیں, کسی بات کو کرنے جاتے ہیں, آپ انیشلی چھوٹے کاروبار سے آگے بڑھتے ہیں نا, پھر بڑے کاروبار کی طرف آتے ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, ملٹی نیشنل ہو جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں آپ کا کاروبار وسیع ہو جاتا ہے. تو جب آپ ابتدا کرتے ہیں چھوٹے کام سے تو آپ کو بہت بڑی بڑی انعامات نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج چونکہ ایک وہ موضوع تھا تو اس کی مناسبت سے خاص مسواک کو میں نے لے لیا. سبحان اللہ, بہت اچھی بات کی, اور بہت اچھا ایک یہ کام ہے مسواک کا. پچھلے دنوں تو وہ مسواک کی تحریک چلی, امیر اہل سنت نے رسالہ بھی عطا فرمایا, اور اس میں ایک بڑا پیارا شعر دیا نا کہ رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک, منہ پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک. سبحان اللہ. کتنی اس کی فضائل ہیں, کتنی برکتیں ہیں. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ کو کہ انشاءاللہ سلسلے میں نا آج ہم نے بہت ساری نیکیوں کو ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ بہت سارے ایسے کام ہم نے بیان کرنے ہیں کہ جو بہت چھوٹے سے ہوں لیکن ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہو, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملنے والا ثواب بہت زیادہ ہو. ایک بات جو اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے, اسٹیٹس پر بھی بہت سے لوگ لگاتے رہتے ہیں, وہ کیا کہ کوئی نیکی بندہ چھوٹی سمجھ کے چھوڑے نہیں, اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں. بالکل ویلڈ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان یہ ہے, اس نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے نا تو وہ آخرت میں آپ کو دکھایا جائے گا, اور اگر اسی طرح ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہے تو وہ بھی دکھایا جائے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا, یہ بروز قیامت اتنے نیک اعمال اتنے وزن دار ہو کر ہمیں نصیب ہوں گے کہ جب بندہ روایتوں میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی ثواب دیکھے گا تو وہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا میں نے تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی ہی نہیں ہیں, یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئیں. تو آج چھوٹی چھوٹی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ کل کو یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں اس طرح سے ہم عرض کر سکیں گے. تو مسواک کو بھی تھام لیجئے, نیکی کی دعوت ہے, اس کو بھی عام کیجئے, اور علم دین جب اس طرح سے مواقع مل رہے ہوں حاصل کرنے کے تو اس کو بالکل اویل کرنا چاہیے. اس وقت ہم سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نظر معاشرے پر. صبح میری رحمتوں سے بھری. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوبان بھائی ہیں ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے خالد بھائی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اس کا شکر ہے, اس کا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ, اللہ کریم آپ کو ہنستا بستا خوش و خرم رکھے اور زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. صوبان بھائی, آج ہمارا موضوع ہے ایک نظر معاشرے پر. اس سیگمنٹ میں سردیوں کی احتیاطیں, اس کے بارے میں بھی اگر کچھ مدنی پھول مل جائے. خالد بھائی, سب سے پہلے جو آج میں نے جب یہ ٹاپک مجھے پروڈیوسر صاحب نے سائن کیا تو عام طور پہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہم پانی پینا بہت کم کر دیتے ہیں, اور یہ ایک نیچرل فینومینا بھی ہو سکتا ہے, ایک قدرتی ریسپانس ہوتا ہے سردیوں کا. لیکن سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یاد رکھیے جو تھرسٹ ہے یہ دراصل ہیٹ کا سائیڈ افیکٹ ہوتی ہے. جس طرح دوائی کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, مختلف دوائیوں کے مختلف سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کوئی دوائی ایسی ہوتی ہے جو منہ کو سکھا دیتی ہے, کوئی دوائی ایسی ہوتی ہے جس سے ڈائریا لگ جاتا ہے, کوئی دوائی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جگر اور گردے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح ہیٹ کا یعنی گرمی کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے, اور وہ سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ انسان کو پیاس لگتی ہے. اچھا, یہ پیاس کا لگنا در حقیقت جسم میں پانی کی کمی کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور اسے انگلش میں ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایک لیٹ انڈیکیٹر ہے. لیٹ انڈیکیٹر سے مراد یہ ہے کہ پانی کی کمی ہوئے دیر ہو چکی ہوتی ہے جب ہمیں پیاس تک بات پہنچتی ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق سردیوں کے اندر 40% کم پیاس لگتی ہے, یعنی 40% لیس تھرسٹی انسان فیل کرتا ہے.
اور عام طور پہ جو پانی کی کمی جسم میں ہو جاتی ہے وہ پیاس کے ذریعے ڈسپلے ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کے اندر چونکہ 40% کم پیاس لگ رہی ہے تو اور کچھ نشانیاں جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں جو کہ بڑی اہم ہے. ان کو سننا بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین نے اگر وہ بچوں کے اندر اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اگر بوڑھے افراد ہیں ان کے اندر یہ باتیں آتی، کیونکہ میں نے پھر یہ بات میں دہرا دوں کہ جو پیاس کا محسوس ہونا ہے یہ ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے، یعنی جسم میں پانی کم ہونے کی، لیکن یہ لیٹ نشانی ہے، پانی پہلے کم ہوا ہوتا ہے، یہ نشانی بعد میں آتی ہے. تو سردیوں کے اندر سب سے پہلی نشانی جو آ سکتی ہے وہ چیپڈ لپس ہے، یعنی جو ہونٹ ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، ان میں کریکس پڑ سکتے ہیں اور سور ہو جاتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے ہونٹ جو ہے وہ ہماری جلد کا ہی ایک حصہ ٹائپ ہوتے ہیں، لیکن جلد اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتی جتنے ہونٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور ہونٹ کے اوپر حساسیت جو کہ زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے اس کے اوپر یہ نشانات آ جاتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے سردیوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکن ہوتی ہے انسان کی، سکن میں کریکس پڑ سکتے ہیں، ڈرائی کف یعنی جو سوکھی کھانسی جس کو کہا جاتا ہے، خشک کھانسی، وہ لگ سکتی ہے. یہ بھی پانی نہ پینے کی وجہ سے لگ سکتی؟ جی یہ یعنی خشک کھانسی فار دا ٹائم بھی، یعنی ایک پرولونگڈ جو پیریڈ ہے، جو بیماری ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا خالد بھائی، یہ فار دا ٹائم بھی کہ کھانسی آ رہی ہے اور وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے، اس بات کو سگنیفائی کر رہی ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے ایکنے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پمپل، چھوٹے چھوٹے دانے سکن پہ نمودار ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد مائلڈ ہیڈیکس یعنی ہلکے ہلکے چکر یا سر درد رہ سکتا ہے. اب چونکہ انسانی جسم کو 40% کم پیاس محسوس ہو رہی ہے تو اس قسم کی نشانیاں اپیئر ہوتی ہیں کہ اس کو جسم میں پانی کی کمی ہے. اچھا یاد رکھیے کہ قدرتی طور پہ 40% پیاس میں تو کمی آ گئی، لیکن سارا سال انسانی جسم کو پانی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے، یعنی جتنا گرمیوں میں چاہیے اتنا ہی سردیوں میں چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ پانی کی ریکوائرمنٹ کم ہوئی ہے. 8 گلاس پانی کم از کم انسان نے پینا ہے، اور اگر وہ محنت والا کام کر رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے اس کا، تو پھر اس کو اس سے بھی زیادہ پانی پینا چاہیے. سبحان بھائی، اس کے لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ٹائمنگ بنا لی جائے کہ اتنی دیر کے وقفے کے بعد پھر ہم پانی پی لیں، یا بس پیاس لگی تو پی لیے؟ کیونکہ عام طور پہ تو عادت یہی ہوتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تبھی پیئیں گے. دیکھیں یہی بات میں عرض کر چکا خالد بھائی کہ جب پیاس لگتی ہے وہ یعنی ایک ریسرچ کے مطابق جب انسان کو پیاس لگتی ہے اس کے جسم کا 10% پانی ویسے اڑ چکا ہوتا ہے. تو پیاس پانی کی کمی کی نشانی ہے، لیکن یہ بہت بعد میں آ رہی ہے. ہمیں پیاس لگنے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ تو آداب ہیں، کچھ تو ریکمنڈیشنز ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا جائے، اور انسان اگر کوئی تھکاوٹ والا کام کر کے آیا، ویسٹ آیا، اس کو پیاس محسوس ہوئی تو ضرور پیا جائے. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے بظاہر، وہ صرف بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھ کے مریض چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پانی جو بوائلڈ واٹر ہے، پورٹیبل واٹر کے کینز پڑے ہوتے ہیں اور تھرموس پڑا ہوتا ہے. وہ کچھ دیر بعد چسکیوں کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ پانی کی وہ کمی کو، ہائیڈریشن کو پورا کرتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ more than 60% پانی سے بنا ہوا ہے، اور پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو ہیلتھ کی ریکمنڈیشنز ہیں جو کہ صحت والے بتاتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریسرچ میں نے پڑھا، اور صبح اٹھ کے جو کام سب سے پہلے کرنے چاہیے ان کی ریکمنڈیشن میں پڑھا کہ 1 یا 1.5 گلاس پانی ضرور پی لینا چاہیے. اس کی بھی ریزن یہی بتائی گئی کہ انسان کا دماغ صبح کے وقت نورش ہوتا ہے اور اس کو شوگر کی، گلوکوز کی اور پانی کی خاص مقدار چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ پانی کی مقدار پوری نہیں کریں گے دماغ کی صلاحیت لازمی متاثر ہوگی، اور جس میں اس کی کریٹیوٹی کی سینس ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے اور ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت ہے. تو پانی کا جو اب خالد بھائی یہ موضوع چل ہی پڑا ہے تو یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ سردیوں میں پانی کی طلب کم ہو رہی ہے نا، کیونکہ 40% تو پیاس کم ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ہم پانی پینے کے الٹرنیٹیوز دیکھ لیں کہ کیا صرف پانی کے ذریعے ہی پانی جسم میں جا رہا ہے جو پانی ہوتا ہے H2O، یا کوئی اور بھی طریقہ ہے. اس میں جو ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہیں، سب سے پہلے اگر ہم فروٹس اور ویجیز یعنی پھل اور سبزیاں
جن کے اندر پانی کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے ان کا استعمال کریں تو وائٹامنز منرلز کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی بھی پوری ہوگی. اور اسی طریقے سے سردیوں میں ایک بہت ہی زبردست نعمت وہ ہے سوپ. سوپ انٹرنیشنل ڈائٹ ہے سردیوں کی اور یہ انتہائی بہترین ڈائٹ سمجھ جاتی ہے. ایک تو گرم گرم بھاپ اڑاتا سوپ یہ ویسے بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور اگر اس میں ہم سبزیاں اور گوشت کی کچھ مقدار ڈال لیں اور اس میں سوڈیم فائبر اور منرلز کی مقدار کو بڑھا لیں تو یہ بہترین صحت بخش سوپ ہماری نہ صرف جسمانی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے بلکہ یہ سردی کو بھی دور کرتا ہے اور پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے. اور یہ جو سوپ ہے یہ ایپیٹائزر ہوتا ہے. ایپیٹائزر اس کھانے کو کہتے ہیں جو مزید کھانے کی بھوک کو بڑھاتا ہے. یعنی آپ کا جو مین کورس آف میل ہے جو بھی بریانی ہے کڑھائی ہے جو بھی چپاتی ہے چاول ہے جو آپ نے کھانے ہیں اس سے پہلے اگر آپ سوپ پی لیں گے تو ان چیزوں کا کھانا وہ زیادہ مناسب ہوگا, ہضم بھی زیادہ اچھا ہوگا اور ایپیٹائزر ہے بھوک کو یہ بڑھاتا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہو گئی. یہ میرے رات کے مسئلے کا حل آپ نے صبح صبح بیان کر دیا, بہت شکریہ آپ کا. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. مہروز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی انشاءاللہ گفتگو میں شامل ہوں گے. عبدالاحد بھائی بھی ہیں. لیکن یہاں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سوپ کا آپ نے ریکمینڈ کیا تو سوپ سبزیوں کا زیادہ فائدہ مند رہے گا یا جس طرح چکن سوپ وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پر ایک گزارش یہ تھی کہ جو سوپ میں نے کل ریسیپیز چیک کی سوپس کی نا کہ سوپ بہترین کیسے بنایا جا سکتا ہے, تو بہترین سوپ تو وہی ہے جو کہ ویجیٹیبلز کے ساتھ بنایا جائے. دیکھیں در حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کھانے میں کچھ اجزاء ہمیں مل جائیں, وہ کھانا ہم جو بھی کھا رہے ہیں. اب جب سوپ بھی آپ پیئیں گے, یہاں پر میں نے سوپ کو پانی کے کانٹیکسٹ میں لیا نا کہ سوپ کے اندر واٹر کانٹینٹ ہوگا, تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کے سوپ میں یہ 4 چیزیں اگر ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں سوپ پی رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ سوپ مکمل ہے. نمبر 1 ویجیٹیبل, نمبر 2 سوڈیم, نمبر 3 منرلز اور نمبر 4 پروٹینز. یہ 4 چیزیں ہوں. اب یہ 4 چیزیں کیسے ملیں گی؟ پروٹین آپ کو ملے گی گوشت سے, ویجیٹیبل سے آپ کو باقی سارا کچھ مل جائے گا, منرلز بھی آپ کو ویجیٹیبل کے اندر مل جائیں گی, ٹھیک ہے, اور سوڈیم یہ نمک عام طور پہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن گوشت میں بھی یہ پایا جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے سوپ میں موجود ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوپ وہ صحت بخش ہے. اور سوپ روزانہ پیا جائے, دن میں 2 دفعہ پیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے افراط و تفریط سے بچنا چاہیے اور کھانے سے قبل اگر 1 پیالہ سوپ کا پی لیا جائے تو یہ صحت بخش بھی ہوگا. اور اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کو کھانے میں بھی زیادہ مزہ آئے گا. بالکل جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت اچھے ٹپس آپ نے دیے. اچھا مجھے اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو کھانے پینے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں گی کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے, اسی طرح ہمیں لباس کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے, جی کہیے. یہاں پر آپ نے لباس کا پوچھا خالد بھائی, میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلے میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ باڈی کا جو پانی کے لحاظ سے میں نے آپ کو رسپانس بتایا, کھانے کے لحاظ سے بھی میں بتا دوں کہ سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے, اور سردیوں میں بھوک کا زیادہ لگنا یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ باڈی کا نیچرل رسپانس ہے. یاد رکھیے ہمارے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ نیچرلی 98.6 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے. انسانی جسم کا درجہ حرارت 98.6 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے, اور سردیوں میں یہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور باڈی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید نیوٹرینٹس جو اجزاء ہیں جسم میں وہ کم ہو رہے ہیں, اور پھر دماغ آرڈر کرتا ہے کہ کھانا زیادہ کھانا چاہیے. تو اس صورت کے اندر اگر ہم کھانا بے تحاشا کھائیں گے تو پھر اوبیسٹی اور موٹاپا اور دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو سردیوں میں کھانے کی بھوک کا بڑھ جانا یہ ایک سٹیمولنٹ ہوتا ہے, یعنی یہ کھایا جا سکتا, اس طرح لگتا ہے, تو اس کو نہیں کھانا چاہیے, کھانے کی مقدار کو وہی رکھنا چاہیے. اب جو آپ نے اس کی ایک بات اور ایڈ کر لوں صوبان بھائی, وہ یہ کہ ڈرائی فروٹس بھی اس حوالے سے بہت استعمال کیے جاتے ہیں, تو وہ کون سے ڈرائی فروٹ ہو سکتے ہیں جو ہمیں ایزیلی اویلیبل بھی ہوں, یعنی کاسٹلی بھی اتنے زیادہ نہ ہو, اتنے مہنگے نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ ہر بندہ پرچیز بھی کر سکے, بینیفیشل زیادہ ہوں؟
اصل میں دیکھیں ڈرائی فروٹس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سردیوں کی ایک نعمت ہے اور عام طور پہ جو کہ ہمارا مدنی چینل الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو ڈرائی فروٹس اور نٹس یہ دو لفظ پیرالل استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو انگلش کے اندر ڈرائی فروٹس اور نٹس ان دونوں کا میں فرق واضح کر دوں. There is a very small line in between these two words. ان دونوں لفظوں کے درمیان میں بہت کمزور سا بارڈر ہے, یعنی ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. برے صغیر میں تو یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں, نٹس کو ڈرائی فروٹ کہا جاتا ہے, ڈرائی فروٹ کو نٹس کہا جاتا ہے, لیکن ٹیکنیکلی ان میں فرق ہے. نٹس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ سیڈ پوڈ میں پیدا ہوتی ہیں, یعنی کوئی ایسا پودا ہے اس کے اندر بیج ہے, بیج کے اندر یا کسی کنٹینر میں قدرتی طور پہ یہ پائی جاتی ہیں. اور ڈرائی فروٹ سے مراد وہ ہے جو کسی فروٹ کو, جو فلیشی فروٹ ہوتا ہے جس طرح خوبانی ہو گئی اور دیگر فروٹس ہوتے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے تو وہ ڈرائی فروٹ بنتا ہے. اچھا, اب یہ جو بادام ہے, اخروٹ ہے, ان کو تو پاور ہاؤس کہا جاتا ہے, پاور ہاؤس آف فوڈ. اتنی طاقت ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور ہر طرح سے یہ ڈرائی فروٹ جس طرح آپ نے بتایا سردیوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے. پولی فینلز نام کے اینٹی آکسیڈنٹ اس کے اندر ہوتے ہیں. پولی فینلز یہ دنیا کی باقی غذاؤں میں بہت کم پائے جاتے ہیں. پولی فینلز وہ آکسیڈنٹس ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں خالد بھائی اس چیز کو جو کہ کینسر سے بچاؤ کرتی ہے. یہ بہت اہم ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اگر ہم رشتہ مضبوط کر لیں, اپنا بچوں کو کھلائیں اور ترکیب اچھی بنائیں تو جو بلڈ فلو ہے باڈی کا وہ اچھا رہتا ہے. اسی طریقے سے کھانا ہضم اچھا ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں کا رسک جو ہے بیماریوں کا وہ کم ہو جاتا ہے. ویٹ لاس ہوتا ہے ان سے, کانسٹیپیشن یعنی قبض ختم ہوتی ہے. اب جو سوال آپ نے کیا کہ کون سے ایسے ڈرائی فروٹس لیے جائیں جو کہ سستے بھی ہوں اور لینے میں بھی آسان ہو, تو پہلی بات تو یہ کہ عام طور پہ جو مونگ پھلی ہے, پینٹس, یہ بھی اچھا ڈرائی فروٹ ہے. اس کو کچھ لوگ کھانسی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اگر ڈرائی فروٹ میں مونگ پھلی کھائی جائے گی تو کھانسی ہو جائے گی. یاد رکھیے مونگ پھلی میں کھانسی دراصل اس کے اوپر جو لال رنگ کا چھلکا چڑھا ہوتا ہے نا, وہ اریٹیشن پیدا کرتا ہے گلے میں اور وہ کھانسی کا سبب بنتا ہے. میں نے ویسے میڈیکلی کوئی مجھے ثبوت ایسا نہیں ملا کہ جو پینٹس ہوں وہ کھانسی پیدا کریں, لیکن بہرحال حکمت میں یہ بات ہے تو ہمیں اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہر ڈرائی فروٹ کا اپنا فائدہ ہے. اگر آپ دماغ کے لیے دیکھیں تو اخروٹ بہت زیادہ فائدہ مند ہے دماغ کے لیے. اسی طریقے سے انرجی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو پستہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت زبردست انرجی موجود ہوتی ہے. لیکن آبویسلی جو سوال آپ نے کیا, میں اب اس کا کیا حل بتاؤں, کیونکہ کل پرسوں جب میں لینے گیا ڈرائی فروٹ تو بہت زیادہ مہنگا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے کشمش وغیرہ کے جو کہ اتنا سستا ہو. ہم نے تو ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, وہ میں شیئر کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین سے. یہ ڈرائی فروٹ کی دکانوں میں ایک بات آپ کی بات میں ہی ایڈ کرنا چاہوں کہ کسی نے لکھا تھا کہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی چلغوزے کھا لیے تھے. صحیح بات ہے. یہ چلغوزے کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور عجیب سا مذاق وغیرہ بھی کر رہے ہیں لوگ آج کل کہ اس کو صرف دیکھ لیں, اس کے ہاتھ لگانے کے بھی 10 روپے ہیں, اس طرح کر کے. چلغوزہ ویسے بہت اچھی ڈائٹ ہے الحمدللہ, لیکن ظاہر بات ہے انسان کی جیب پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو خالد بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے گھر میں یہ رکھا ہے کہ یہ جو ڈرائی فروٹ والے ہوتے ہیں نا, انہوں نے مکس ڈرائی فروٹ بنایا ہوتا ہے. اس میں کاجو بھی ہے, اس میں کشمش بھی ہے, اس میں اخروٹ بھی ہے, اس طرح کی چیزیں نا مکس ہوتی ہے. تو چلتے ایک مٹھی یا کچھ جو ہے وہ بچے اکٹھا اس کو کھا لے رات کو سونے سے پہلے یا کچھ اور, کیونکہ بیسٹ ٹائم جو ڈرائی فروٹ کھانے کا ہے, میں نے کل باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی کہ جب میں نے آپ کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہے تو میں دیکھوں کہ ڈرائی فروٹ کھانے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے. اچھا, مختلف ریسرچز کے مطابق جو میڈیکل ریسرچز ہیں, صبح کا وقت جو ہے ڈرائی فروٹ کھانے کے لیے اچھا ہے. اور سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ کو رات کو بھگو دیا جائے. یہ میں نے امیر علیہ سنت کی زبان اقدس سے بھی سنا. آپ پنجیر کے بارے میں فرماتے جو فگز ہوتی ہیں کہ ان کو رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو استعمال کریں. تو ڈرائی فروٹ کے بارے میں انگریزی ریسرچ بھی یہی ہے, میڈیکل ریسرچ بھی یہی ہے کہ you should soak them a night before and you can consume them in the early hours of the morning. کہ آپ صبح کے وقت اس گیلے ڈرائی فروٹ کو پھر استعمال کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا.
پہلے فروٹ ڈرائی ہو پھر وہ گیلا ہو جائے اور پھر اس کو استعمال کیا جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا. یہ بھی خیر ایک طریقہ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح بھگو کر رکھنا اس طرح سے جیسے پہلے وہ تھا فروٹ اپنی اصلی حالت میں ویسا تو نہیں ہوتا, لیکن اس کے اور بینیفٹس سننے میں تو یہی آیا ہے کہ بڑھ جاتے ہیں, جس طرح سے ریسرچز بھی آپ بیان کر رہے ہیں. صوبان بھائی میں بھی مہروز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی صوبان بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا 2-3 چیزیں معلوم کرنی ہے. میں سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ 2-3 چیزیں معلوم کر لوں تو پھر آگے بڑھیں, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت جو ہے فائدہ مند ہوگا. ایک تو یہ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے گا کہ بلڈ پریشر کا کوئی تعلق سردی سے ہے, سردی کے موسم سے, چاہے وہ ہائی ہو چاہے وہ لو ہو بلڈ پریشر. میں اپنے تینوں سوال ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اسی کے اعتبار سے جواب دیں. دوسرا یہ کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ تو یوں باندھے ہوئے ہوتے ہیں, لرز بھی رہے ہوتے ہیں, اور بعض لرز نہیں رہے ہوتے, ان کا اندر سے سینہ لرز رہا ہوتا ہے, تھرتھرا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اوپر کچھ پہنے ہوئے نہیں ہوتے, بلکہ اوپر نہیں یعنی جسم پہ گرم کپڑے نہیں ہوتے ان کے, چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہوں چاہے وہ اندرونی اعتبار سے انر ویئر انہوں نے استعمال کیے ہوں. تو ایک تو یہ, اور تیسری چیز یہ کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو بول نہیں پاتے, اپنی فیلنگ جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, یا یوں کہہ لیں ہم ان کی فیلنگ کو جانچ نہیں پاتے, تو ان کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے کہ ان کو سردی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی, کتنی لگ رہی ہے کتنی نہیں لگ رہی؟ سب سے پہلے جو آپ کا مہروز بھائی سوال ہے بلڈ پریشر کے متعلق, تو یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بلڈ پریشر ایک بیماری ہے, ہائی بلڈ پریشر ایک بیماری ہے, اور لو بلڈ پریشر یہ کوئی بیماری نہیں ہے. جب تک انسان لو بلڈ پریشر سے گر نہ جائے اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے, لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر ایک بیماری ہے. اب ہائی بلڈ پریشر اگر کسی کو ہے اور ایک خاص حد تک اس کا بلڈ پریشر زندگی میں کبھی گیا, مثال کے طور پہ جو برٹش اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق 180 ڈگری اگر کسی کا کسی دفعہ ہو گیا جو اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے, اب وہ لائف لانگ میڈیسن پہ جائے گا, اس کو میڈیسن کی ضرورت پڑے گی. اچھا, اب یہاں پر سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب بھی ہائی بلڈ پریشر ہو اس وقت کوئی بھی دیسی ٹوٹکا استعمال نہ کریں. کسی قسم کی چہل قدمی, پانی پینا, جوس پینا, کوئی چیز ہائی بلڈ پریشر کے ایپیسوڈ کو روک نہیں سکتی. صرف اور صرف ہاسپٹل کی ایمرجنسی اور دوائی جو ہے کیپوٹین وغیرہ لی جاتی ہے وہ اس کو روکے گی. اچھا, اب بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوا, اس کی بنیادی وجوہات تو نمک کا استعمال ہے, یعنی نمک یا سوڈیم کا استعمال, وہ کسی بھی صورت میں ہو, وہ کھانے کے اندر نمک زیادہ ڈلا ہو یا کسی کھانے میں سوڈیم زیادہ ہے, تو اس صورت میں اس کا مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اچھا, دوسرا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی کچھ سائیکیٹرک وجوہات بھی کبھی کبھار ہوتی ہیں. کبھی کبھار کو ایسا صدمہ ملا یا وہ ملا تو وہ پیشنٹ پہلی بلڈ پریشر کا مریض تھا تو اس کے ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو اس میں عام طور پہ موسم سے کوئی لین دین بلڈ پریشر کا نہیں ہوتا. بلڈ جو اپنے حساب سے فلو کر رہا ہے, بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ جیسے ہی اس میں علامات ظاہر ہوں وہ اس علامت کو دیکھتے ہوئے مطلب فوراً رجوع کرے. دیکھیے سردیوں کے اندر باڈی کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے, چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو, اور اس باڈی کے ٹمپریچر کو رسپونڈ باڈی مختلف طریقے سے کرتی ہے. تو بہرحال بلڈ پریشر ایک بیماری ہے اور بیماری کا تعلق اس بیماری کا تعلق موسم سے نہیں ہوگا. اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتا دوں, یاد رکھیے اگر آپ کا بلڈ پریشر کچھ دن سٹیبل بھی رہا, صحیح رہا, آپ دوائی قطعاً نہ چھوڑیں. اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے, آپ اپنے دسترخوان میں دوائی کو کھانے کا حصہ بنائیں, کیونکہ یہ ایک خاموش قاتل اس کو کہا جاتا ہے, اور بلڈ پریشر کی دوائی اس کو ماڈریٹ رکھتی ہے. اور اگر وہ دوائی آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, آپ فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ وہ اس دوائی کو ری ایڈجسٹ کر سکے. اور وہ لوگ جنہوں نے بلڈ پریشر کی دوائی صحیح طرح کھائی, ہر انداز سے کھاتے رہے, ہم نے خود دیکھا کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھیں بلڈ پریشر ایک سیلاب کی طرح ہوتا ہے, جب سیلاب چڑھتا ہے اور جب سیلاب واپس اترے گا تو کچھ نہ کچھ تباہی کر کے جائے گا. اسی طریقے سے جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ دیر کر دیتے ہیں, جب آپ اس کو لو کر بھی دیتے ہیں تو کم از کم وہ دل کو, گردے کو اور دماغ کو نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ نقصان پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور اب مہروز بھائی نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ لوگ کپڑوں کے استعمال میں احتیاط کرتے ہیں, اور یعنی احتیاط نہیں کرتے اور گرم کپڑے نہیں پہنتے. دیکھیں سردیوں کے اندر گرم کپڑوں کا استعمال کرنا یہ اڈیپٹیشن میں آتا ہے. یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سردیوں کے اندر جانور
तीन तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है माइग्रेशन, एक होता है एडेप्टेशन। यानी सर्दियों के अंदर बहुत से जानवर वो हाइबरनेट कर जाते हैं, वो सो जाते हैं, और इस तरह से सो जाते हैं कि उनकी हार्ट बीट कम हो जाती है बहुत ज्यादा, ब्लड का जो फ्लो होता है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं वो भी बहुत कम हो जाता है, और सांस भी ये बहुत कम लेते हैं। मैंने एक हैरान कुन बात पढ़ी कि सर्दियों में कुछ जानवर वो 1 घंटे में सिर्फ 1 या 2 दफा सांस लेते हैं और वो सोए रहते हैं। इस तरह क्या होता है कि उनकी बॉडी की एनर्जी कम जाया होती है और वो कुछ खाना नहीं खाते, पूरी सर्दियां सो के गुजारते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कुदरती रिस्पॉन्स है। और जब वो उठते हैं उनकी जिस्म की एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है, फिर वो दोबारा से खाना इस्तेमाल करते हैं। और ये आम तौर पे वो जानवर करते हैं जो छोटे होते हैं। अच्छा, जो बड़े जानवर हैं वो चूंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है वो सो नहीं सकते। और दूसरा रिस्पॉन्स वो माइग्रेशन का है कि जानवर सख्त ठंड से तंग आकर तो नहीं कहना चाहिए, नेचुरल रिस्पॉन्स है उनका, वो दूसरे इलाके की तरफ हिजरत कर जाते हैं। जिस तरह दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड वो रशिया में पड़ती है, और साइबेरिया वो मकाम है जो इंतहाई ठंडा होता है, और वहां से परिंदे वगैरह पाकिस्तान में भी हिजरत करके आते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो तरीका है एडेप्टेशन का, ये वो तरीका है जो जानवरों ने भी करना है और इंसानों ने भी करना है। एडेप्टेशन का मतलब ये है कि माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया जाए। जानवरों में तो ये होता है कि कुछ जानवरों में एक नई खाल नमूदार हो जाती है। कुछ शेर ऐसे हैं जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं, कुछ लोमड़ियां ऐसी हैं उनके ऊपर एक नई फर, नया स्वेटर आप कह लें, कुदरती तौर पे नमूदार हो जाता है जो कि सर्दियों से उनको बचाता है। और एक इंसान को लाजमी स्वेटर और जैकेट्स और दस्ताने और कान को जो समेटने वाली चीजें वो और जुराबे पहननी चाहिए। मुझे याद है एक दफा निगरानी शुरा दामद बरकातुहुल आलिया के साथ मैं सफर पे था बहुत अरसा पहले, और आपने ठंड के दिन थे, गोजरा वगैरह में बयानात थे हाजी इमरान साहब के, आपने मुझे नसीहत फरमाई थी कि याद रखो कान और पांव यहाँ से ठंड बहुत जल्दी लगती है और इसको ढांप के रखा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बड़ों की नसीहत उस वक्त से थामी और मैं इन दोनों चीजों को ढांपने की कोशिश करता हूँ, और ये कोशिश करनी चाहिए। देखिए दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहां पे इतनी ठंड होती है कि वहां हीटर के बगैर गुजारा नहीं है। सेंट्रल हीटिंग होती है, मस्जिदों में जाएं सेंट्रल हीटिंग है, घरों में जाएं सेंट्रल हीटिंग है। हीटर का नुकसान नहीं है, हीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप हीटर के बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करके अपने जिस्म को सर्दी से बचाएं। और जो आखिरी सवाल था इनका कि बच्चे जो इन्फेंट्स हैं, कम से कम 30-40 दिन के जो बच्चे होते हैं उनको, या इससे बड़े हो जाए जो भी बोल नहीं सकते, तो उनका वाहिद तरीका जो है वो रोना होता है। बच्चे की कम्युनिकेशन सिर्फ रोने के जरिए होगी। जब बच्चा रो रहा है, अब डॉक्टर गैस करता है कि उसको बीमारी कौन सी हो सकती है, क्योंकि एक दफा एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे बताया भी असल डॉक्टर तो बच्चों का ही डॉक्टर होता है। हम तो अपने मुंह से बोल देंगे हमें क्या है, लेकिन बच्चा तो नहीं बोल सकता। वो बच्चे के रोने से उसने गैस करना है कि इसको बीमारी क्या है। तो ऑब्वियसली जब कोई बीमारी फैली होती है ज्यादा, महरोज भाई, हम कैच करते हैं आमतौर पे उसी पर मरीज को लेकर आते हैं। जिस तरह बुखार तेज चढ़ रहा है और पूरे शहर में डेंगू की वबा फैली हुई है, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि डेंगू की जो वबा है वो हो सकता है इसको डेंगू का ही बुखार होगा, हम डेंगू से ही आगाज करते हैं। इसी तरह शहर में कोई और बीमारी फैली हुई है। अब ये ठंड के मौसम है और इसको कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ वेदर, यानी गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम का आना। ये बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें एलर्जीज, फ्लू, कॉमन फ्लू बढ़ रहा होता है। और ऑब्वियसली जो बड़ी बुढ़ियां होती है घर की, जिन्होंने बहुत बच्चे पाले होते हैं, उनको तजर्बा भी होता है कि बच्चे को किस तरह गर्म रखा जाए। और इन दिनों के अंदर बच्चे फ्लू जल्दी कैच करते हैं, तो बच्चों को ढांप के रखना हर तरह से जरूरी होता है। मुआशरे के हर बंदे के अंदर हर रिस्पॉन्स नहीं होता। हमारे मुआशरे में 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो वुल्नरेबल हैं, जो कि ज्यादा जल्दी बीमार हो जाएंगे और बीमारी जल्दी ठीक भी नहीं होगी। उनमें छोटे बच्चे हैं और बहुत बूढ़े अफराद हैं। अब देखें हमारे सर्दियों में जो कॉमन बीमारी है, सबसे कॉमन है वो कॉमन फ्लू है, कॉमन फ्लू जिसको आम नजला जुकाम कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ठंड जब होती है तो जो नजले का वायरस है ये बड़ी जल्दी बढ़ता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन बढ़ जाती है। और आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे बंदे की नाक बह रही है, गला खराब हो रहा है।
تو یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے. اس کا علاج کوئی اتنا زیادہ ہے نہیں، اویلیبل نہیں ہے، نہ اس کے علاج کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. وائرل انفیکشن ہے اور یہ آٹومیٹکلی اپنا سائیکل پورا کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے. بہرحال ڈاکٹر کو ضرور چیک کروا لیں. لیکن بچوں میں عام طور پہ یہ وائرل بیکٹیریل بن جاتا ہے. وائرل بیکٹیریل کیسے بنتا ہے کہ اب بخار چڑھ جائے گا، گلا دیکھیں گے تو گلا پکا ہوگا. اور وائرل اور بیکٹیریل میں جو عام فرق میں بتا دوں، بیکٹیریل انفیکشن جو ہوتا ہے، جو بیکٹیریا سے ہوتا ہے، اس میں بچہ زیادہ بخار زیادہ لگے گا، پیل لگے گا، تھکا تھکا لگے گا، طاقت اس میں کم لگے گی. یہ اس کی ایک پکچر سامنے آتی ہے. لیکن وائرل کے اندر بچہ ہنستا کھیلتا رہے گا، اچھل کود بھی رہا ہے، لیکن کھانسی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اور عام طور پہ اگر کھانسی بڑھتی جا رہی ہے اور 15-20 دن نہیں بلکہ 3-4 ہفتے تک ہو گئی ہے، تو بالکل کیئر لیسنس نہ کریں. بچے کے ٹیسٹ کروائیں، اس کی بلغم کا ٹیسٹ کروائیں، ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں. اور اس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، پلمنالوجسٹ ہوتے ہیں، جو چھاتی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھیپڑوں کے، ان کو دکھائیں تاکہ خدا نہ خواستہ اور کوئی مسئلہ اگر ہو چکا ہے تو اس کو دیکھا جائے. اسی طریقے سے سردیوں میں ڈرائی سکن یعنی جلد کا پھٹنا، یہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ ہو سکتی ہے. اور نمونیا جس کے اندر سانس تیز چلتی ہے، چھاتی کا چلنا جس کو کہتے ہیں، پسلیاں چل رہی ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں. اور جو احتیاطیں ہم اس میں کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تو ٹھنڈا پانی نہ پیئیں، ٹھنڈا پانی بالکل چھوڑ دیں. اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ کھٹی چیزیں، یہ جو ایپیتھیلیم ہوتی ہے، گلے کی جو وال ہوتی ہے، یہ بہت نازک ہوتی ہے. کھٹی چیزیں اس کے اندر اریٹیشن پیدا کر دیتی ہیں اور اس کے اندر یعنی خرابی پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہیٹر کا بھی استعمال اگر کریں تو میں نے جیسے بتایا کہ ہیٹر کا نقصان نہیں ہے کوئی، لیکن نقصان اس صورت میں ہوگا جب بچے اس کے پاس جائیں گے، بچے اس سے کھیلنا شروع کر دیں گے، گیس آپ رات کو کھلی چھوڑ دیں گے، گیس کمرے میں بھر جائے گی، اور خدا نہ خواستہ یعنی یہ حسب حال کیفیت ہے. اگر ہیٹر وغیرہ کے استعمال کی طرف جائیں تو پھر اس کی احتیاطیں الگ سے آپ کو کرنی پڑیں گی. اور یہ کہ آپ ہیلتھ ہیزرڈ کے طور پہ کریں، جو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے اس کی احتیاطیں، لیکن اس سے جو گرمی آ رہی ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتی. وہ تو چونکہ سردی اتنی زیادہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں وہاں پہ ہیٹر وغیرہ بھرا ہی نہیں سکتے، -21 -20 ہوا ہوا ہے، تو وہ تو سرکاری طور پہ ہیٹر وہاں پہ. تو پھر جو ہمارے یہاں پہ چیزیں لاپرواہی لوگ کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا استعمال سیکھ لیں اور ان کو پراپر وے میں استعمال کریں. مگر چاہوں گا اس کی احتیاطیں بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ صوبان بھائی، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت دینا بھی قبول فرمائے، اور امت کی خیرخواہی کی نیت سے جو پیغام، جو میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ تک پہنچائے گئے، اپنی کیئر کیجئے. کیئر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، اپنے بچوں کو بھی حفاظت سے رکھ سکیں گے. صوبان بھائی کی بات سے ایک اور بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ، مہروز بھائی کے دادیاں اور نانیاں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، انہوں نے بہت بچوں کی پرورش کی ہوتی ہے، یہ اندازہ لگا لیتے ہیں. اولڈ از گولڈ. بالکل، ذرا اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدے زیادہ ہوتے رہیں گے. ابھی ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو رسپونڈ کرنے کا ارادہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں پچھلی قوموں کے حالات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے پچھلی قوموں کے حالات. پچھلی قوموں کے حالات کو پڑھنے میں، بیان کرنے میں ہمارے لیے درس اور اس کے اندر سبق ہوتا ہے. پچھلی قوموں کے حالات کو پڑھنا ہمارے لیے ایک تو معلومات ہیں کہ یہ قومیں کن چیزوں میں مبتلا ہوئیں، یا ان قوموں کے حالات، معاملات کیا تھے. قوم لوط کے بارے میں کتابوں میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ بڑے خوشحال تھے اور بڑے فارغ البال تھے اور بہت زیادہ عیش و عشرت میں، بڑا سبزہ، بڑی نعمت ان کو عطا کی گئی تھی. مگر رفتہ رفتہ یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے اور مختلف قسم کے اندر ان کے اندر برائیاں آ گئیں. حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی جو روایت ہے اس میں بیان کیا گیا قوم لوط 10 خصلتوں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی.
مرد مردوں سے جنسی عمل کرتے تھے، غلیل سے نشانہ لگاتے تھے، مجلس میں کنکر پھینکتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، دف بجاتے تھے، شراب پیتے تھے، داڑھی کاٹتے تھے، مونچھیں لمبی رکھتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے اور ریشم پہنتے تھے. اور میری امت ان میں سے ایک کام زیادہ کرے گی، الیاذ باللہ تعالی. اب ریشم پہننا بھی چونکہ مردوں پر حرام ہے. قوم لوط کی بری خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی بیان کی گئی، یہ لوگ ریشم پہنتے تھے. مردوں پر ریشم حرام ہے. حضرت عمر، حضرت انس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. ایک حدیث میں فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا. ایک اور روایت میں ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام. تو ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام کیے گئے اور یہ قوم لوط کے لوگ یہ ریشم پہنا کرتے تھے. یہ قوم لوط کے لوگ تالیاں بجاتے تھے. آج ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ یہ رائج ہو گیا، لڑکے لڑکیوں جیسا لباس پہن کے اور مہندی کے نام پر نہ جانے کیا کیا ہو رہا. اب یہ لڑکے لڑکیاں تالیاں بجائیں گے، گانے بجائیں گے، موسیقی چلے گی. شادی کو شادی نہیں سمجھا جا رہا جس میں موسیقی نہ ہو. شادی کو شادی نہیں سمجھا جا رہا جس میں جو ہے وہ ہلا گلا نہ کیا جائے. شرابیں چل رہی ہیں، موسیقی چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے. اور یہ چیزیں جو قوم لوط کی بری خصلتوں کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ قوم لوط کے حالات جو بیان کیے گئے، یہ قوم یہ کرتی تھی. یہ لوگ موسیقی بجاتے تھے، یہ لوگ ناچ گانا کرتے تھے، یہ لوگ ریشم پہنتے تھے، یہ لوگ شرابیں پیتے تھے، یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی ناچنا اور تالی بجانا سکھایا جا رہا ہے. اور بڑا فخر کرتے ہیں کئی گھر والے کہ میرا بچہ میری بچی دیکھو جی وہ کیسا ڈانس کیا، کیسا ناچی، کیسا اس نے گانا سیکھ لیا، ناچنا سیکھ لیا. یہ کوئی فخر والی بات تھوڑی نا ہے. قوم لوط کی بری خصلتوں میں بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کا تالیاں بجانا، ان لوگوں کا اس طرح کے برے کام کرنا. اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، گانے سکھا رہے ہیں، تالیاں بجانا سکھا رہے ہیں. تو غیر مسلم جو کفار جو تھے یہ تالیاں بجاتے ہوئے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں. تو آج بڑا مطلب ہے کوئی بھی خوشی اور انجوائمنٹ کی بات ہو تالیاں بجا کے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو تالی بجانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ پچھلی قوموں کی بری خصلتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں خوشی عطا کرے اور حقیقی خوشی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، زیارت رسول نصیب ہو جائے، زیارت خانہ کعبہ نصیب ہو، زیارت مدینہ منورہ نصیب ہو. خوشی ملے، سجدہ شکر ادا کرے، نفل شکرانے کے ادا کرے. خوشی کا موقع ایسا ہوتا ہے، اس کو تالیاں بجا کے اور اس طرح کا کام کر کے تھوڑی نہ انجوائے کیا جاتا ہے. تو قوم لوط کے حالات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، ریشم پہنتے تھے. اللہ پاک ہمیں ان بری خصلتوں سے بچائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری خصلتوں سے محفوظ و معمون فرمائے. بری بات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بری ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کی کال شامل کرنی چاہیے. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں، سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. میسیجز بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل. کالز کے بعد ہم میسیجز بھی لیں گے. جی کال. میں نظام رضوی بول رہا ہوں. آج کے موضوع کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا اور مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا یہ بھی بہت چھوٹا عمل اور بہت بڑا انعام ہے. اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو ویسے ہی روشنی والا کام ہے. میروز بھائی کیا فرمائیں گے؟ مسکرا کر دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ حدیث پاک میں کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے دیکھنا ہو، یعنی مسکرا کے دیکھنا ہو کہ ملاقات کرنا ہو. تو یہ جو ملاقات کرنا ہے، مسکرا کے ملاقات کرنا ہے، خندہ پیشانی سے دیکھنا ہے،
تو ایک طرف تو یہ کہ اس سے ملاقات کرو، دوسری طرف یہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ. تیسری طرف آپ دیکھیے کہ والدین کو مسکرا کر یا نظر شفقت سے جو دیکھنا ہے وہ حج مبرور کا ثواب ہے اس کے کیا اوپر. بات. اور پھر اگر معاشرتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اس سے کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرنا آسان ہوتا ہے، اس سے کنیکٹ ہونا آسان ہوتا ہے. آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے وہ شاید کسی دوسرے کے دل میں جگہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے، معاشرے میں، اپنے گھر میں، فیملی میں آپ کا مقام بن جاتا ہے. اور مقام میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جب کہیں پر بھی ہوتے ہیں وہاں کا ایک آپ کا دائرہ اثر ہونا چاہیے، تو آپ کے دائرہ اثر میں یہ مسکراہٹ جو ہے بڑی معاون ہوتی ہے. کیا بات ہے، بہت پیاری بات. مسکراہٹ والے چہرے جو ہے وہ یقیناً دیدہ زیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے بھی یہ کام کیا جائے. بہت سے کام ایسے ہیں عبدالاحد بھائی کہ کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس پہ ہم نیتیں اگر مختلف ایڈ کرتے چلے جائیں تو اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. تو مسکراتے وقت کیا نیتیں کریں؟ مسلمان کی دلجوئی کی نیت کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کر لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت کر لیں. سبحان اللہ. جتنی اچھی نیتیں ہوں گی ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی ثواب زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ثواب بھی عطا فرمائے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ جس طرح فرمایا گیا تو عالم نیت بن جائے. کاش اللہ کریم ہمیں بنائے اور پھر نیتیں انشاءاللہ آسانی سے زیادہ کرتے چلے جائیں گے، چھوٹے عمل پر بڑا انعام پاتے چلے جائیں گے. مزید کال. خالد میاں سید کوکب عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے چھوٹے کام ہیں جن کے بہت بڑے بڑے اعلان ہیں، لیکن میرے نزدیک جس کو لوگ چھوٹا کام سمجھتے ہیں حالانکہ ہے بہت بڑا، مگر کرتے بھی نہیں، حالانکہ اس میں کوئی پائی پیسہ بھی نہیں لگتا، صرف زبان عقیدت اور محبت سے ہلائی جاتی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. چھوٹا میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم وقت میں کرنا، حالانکہ اللہ کی توفیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل ہے بہت بڑا. بڑا اس لیے کہ اس کا انعام بہت بڑا ہے. ایک دفعہ بھی دل سے درود پڑا تو 10 نیکیاں 10 رحمتیں، اس کا اجر ہے. اور آج بڑے دن کے بعد یہ وقار میاں کی مجھے زیارت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی آواز میں حسن پیدا کرے. مجھے تو ان سے ایک ہی کلام کے 2 شعر سننے ہیں کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین 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 آمین. سید صاحب بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا بھی، اور میں بھی آپ کی بات میں اس کو ایڈ کروں گا کہ یقیناً ہم چھوٹا کام یہاں اسے ہی کہہ رہے ہیں جو ایزی ٹو ایکٹ یا ایزی ٹو پرفارم ہو، لیکن ریوارڈ جو ہے اس پر زیادہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تو بڑا قریب ہے، وہ کیا بات ہے اس کی. وہ اگر نظر رحمت فرمائے مہروز بھائی تو گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے. وہ تو قادر مطلق ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اور ہمیں اس کی رحمت پہ نظر بھی رکھنی چاہیے اور اس کی ستاری اور اس کی جو معاف فرما دینے کی صفت ہے تو اس سے بھی طلب کرنا چاہیے. لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جہاں نقطہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے. اسے ہماری نیکیوں کی حاجت نہیں ہے اور ہمارا کوئی گناہ اس کی ذات کو چھوٹا نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم گناہ کریں گے اپنا نقصان کریں گے، ہم نیکی کریں گے اپنا فائدہ کریں گے. خالد بھائی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارے کوکب صاحب نے فرمایا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا مشکل ہوتی ہیں. ان معنوں میں مشکل ہوتی ہیں کہ ہر فرد کے لیے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی کسی دوسرے فرد کے لیے آسان ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے یا حج کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر بھی ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص آپ کو اماؤنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، ایک رقم کی ضرورت پڑے گی. سب سے بڑی بات تو پھر یہی آتی ہے کہ توفیق. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم ظواہر پہ ظاہری اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مدینے کی حاضری چاہتا ہوں، وقار بھائی چاہتے ہیں، عبدالاحد بھائی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ہمارے جو پی سی آر میں اور یہاں پہ اسٹوڈیو میں اسلام بھائی یہ چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سوچا اور وہ کر لیا. یہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہمیں ایک پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا، اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا، اپنی منی اسپینڈ کرنا پڑے گی اور پھر جا کر ہم وہ کام کر سکیں گے. لیکن زندگی میں اگر ہم غور کریں تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں
کہ جس کے لیے ہمیں بہت بڑی پلاننگ نہیں کرنی، جس کے لیے وقت الگ سے ہمیں سپینڈ نہیں کرنا، جس کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی اپنا مال و دولت خرچ نہیں کرنا، اپنی منی سپینڈ نہیں کرنی، لیکن ہم اس میں بھی رکے ہوئے ہوتے ہیں. اور عجیب و غریب قسم کی بعض لوگوں کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ یعنی وہ سائیکی کا آدھا حصہ تو اچھا ہے، آدھا حصہ بڑا عجیب سا ہے. آدھا حصہ یہ ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں. اللہ توفیق دے تو میں مسجد بنواؤں گا، اللہ توفیق دے تو میں غریبوں کی شادیاں کراؤں گا، اللہ توفیق دے تو بھائی روزانہ 1000 دیکھوں گا، لنگر کیا کروں گا. یہ نیتیں بہت اچھی ہیں، اخلاص پہ مبنی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ثواب بھی ملے گا. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو نا ذرا کچھ چیزیں تاجروں سے سیکھنی چاہیے. تاجر جو ہیں بڑی اچھی قوم ہوتے ہیں، اگر دیانتدار ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کر رہے ہوں تو دنیا کا مال بھی کماتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی کما لیتے ہیں، اللہ کے دوست اور ولی بھی بن جاتے ہیں. تو ان کا ایک مقولہ ہے، یہ ایک بات کہتے ہیں مارکیٹ میں، عبدالاحد بھائی اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ نقد آج ادھار کل. مجھ سے بھی اس کی تصدیق قبول. تو ابھی جو ہے نا اس کا کیا کرنا ہے. دیکھیں کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں نا کہ جو مجھ سمیت ہر مسلمان پر لازم ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کنڈیشن وائز لازم ہوں گی، یعنی وہ فرائض یا واجبات کے درجے میں ہیں. تو ان کی تو ہم اس وقت بات نہیں کر رہے، اس اعتبار سے کہ وہ تو لازمی ہی کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے وقت بھی نکالنا ہے. اللہ نے اگر اس جگہ پر مال خرچ کرنے کی بات فرمائی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے یا جس پہ حج فرض ہو گیا ہے، تو اب وہاں پہ حج بھی آپ کو کرنا ہوگا. بھلے فرائض اور واجبات میں مہروز بھائی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی کنڈیشن کے اعتبار سے ہی فرض ہوتے ہیں، آپ کی کنڈیشن کے اعتبار سے ہی واجب ہوتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ تو آپ پہ جیسے کیفیت ہوگی ویسے فرض ہوں گے، لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں انسان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. خالد بھائی بہت یہ بات پڑھی بھی ہے، سنائی بھی ہے، لیکن سچی بات ہے مجھے ایک دفعہ امیر اہل سنت کا کوئی معاملہ دیکھ کر نا مجھے اندازہ ہوا کہ نیکی کی حرص ہوتی کیا ہے. یعنی امیر اہل سنت کی غلامی میں مجھے 22 سال ہو گئے کم و بیش. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا ہمیں تو کوئی ایسا فعل ہم نے نہ دیکھا نہ سنا اور نہ گمان ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. نماز، روزے، حج اور خیرات راہ خدا میں خرچ کرنا، نیکیوں کی تبلیغ کرنا، اتنی بڑی دعوت اسلامی، اتنی ساری نیکیاں اور اتنے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے مریدین جو ہیں وہ ایک میٹر چلا رہے ہیں نیکیوں کا، ملٹیپل جو ہے وہ اطراف سے جو ہے وہ ڈائریکشن سے جو ہے نیکیوں کی گویا کہ ذخیرہ آ رہا ہے، اجر و ثواب کا ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے معاملہ. لیکن ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پتہ چل جائے اس نیکی کو بھی یہ فالو کرتے ہیں اور بڑی استقامت کے ساتھ فالو کرتے ہیں. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. 3 سانس میں پانی پینا یا دیکھ کے پانی پینا یا ٹھہر ٹھہر کے پانی پینا، یہ سنت اور آداب میں بیان ہوا. اچھا اس کو اگر کوئی ترک کر دیتا ہے، ایک مسئلہ تو ہے نا، اگر کوئی ترک کرتا ہے 3 سانس میں نہیں پیتا، 1 ہی سانس میں پی لیا، دیکھ کے نہیں پیا، ٹھہر ٹھہر کے نہیں پیا، تو کیا ہوگا؟ گناہگار تو بہرحال وہ نہیں ہوگا. صحیح. لیکن امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں، کیونکہ مدنی مذاکرہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بعض اوقات اس سے بھی طویل ہوتا ہے، امیر اہل سنت بعض اوقات پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سنت اور آداب ہے نا ان کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ نیکیوں کی حرص. اچھا ایسے ہی مسلمانوں کو آپ دیکھیں، یعنی سچی بات ہے ہم تو گھبرا جائیں کہ اگر 100-200 افراد ملنے کے لیے آ جائیں اور وہ بھی جو ہے سب سے ملنا پڑے. ہاں، ہر کوئی اپنا غم بھی سنا رہا ہو، اپنی پریشانی بھی سنا رہا ہو. یعنی ایک آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے میری بیٹا ہوا ہے اس کا نام بتا دیں، دوسرا آ رہا ہے میری امی کینسر کی مریض ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں. یعنی مختلف ڈائریکشن ہے نا، آپ کو سیکنڈوں میں آپ کے رویے چینج ہو رہے ہیں. لیکن امیر اہل سنت پہ قربان جائے کہ آپ مسکرا رہے ہیں. تو اب اس مسکرانے میں خود بھی ارشاد فرمائے کہ میری ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ دل جوئی کی مسلمانوں کی، بالکل کہ میرے پاس آئیں تو کم از کم جو ہے نا دل جوئی تو میں کر دوں، مسکراہٹ کے، میری مسکراہٹ سے انہیں خوشی ہوتی ہے تو خوشی داخل کر دوں. روز بھائی اس میں ایڈ کروں گا کہ کتنے ہی ایسے افراد ہوں گے جن کا نیکیوں کے ٹریک پر آنے کا ذہن امیر اہل سنت کی مسکراہٹ کے بعد بنا. جی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا. اب وہ ایک اسلام میں مجھے ملی جن کی داڑھی تھی، تو ایسی بات چلی تو کہنے لگے میں نے جو داڑھی رکھی نا میں امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس وقت میری داڑھی نہیں تھی، میں شیف تھا. لیکن جب ملاقات ہوئی تو امیر اہل سنت سے سلام، دعا اور مصافحہ ہوا. پھر جب میں نکلنے لگا تو امیر اہل سنت نے فرمایا یوں کیا، یوں نا، یوں کیا اور یوں کیا نا. تو اس دن میں نے نیت کر لی کہ آج کے بعد شیو نہیں کروں گا، تو داڑھی رکھ لی انہوں نے. تو بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نیکیوں کی حرص پیدا کرنا پڑے گی. جب ہمارے اندر نیکیوں کی حرص ہوگی، نیکیوں کی اہمیت ہوگی، تو پھر ہم فرائض و واجبات کے پابند ہوں گے
اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات کے بھی عامل بنتے چلے جائیں گے، اور جس ذریعے سے، جس زاویے سے ہمیں کوئی نیکی ملتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوگی ہم اسے نظر انداز نہیں کریں گے۔ خالد بھائی مثال بڑی عجیب سی ہے لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو بڑی سمجھ میں آئے گی، ایک تعداد ہوگی جس کے سمجھ میں آئے گی، مشاہدہ ہے جی اور لوگوں سے سنا بھی ہے، وہ یہ کہ گیمز کھیلتے نا، بعض لوگ بچے بھی کھیلتے ہیں بڑے بھی کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں تو اس پہ کوئی کوائنس مل رہے ہوتے ہیں اور کوئی نمبرنگ مل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں جو ہے نا ایک ایک نمبر کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے یہ ایک ایک نمبر جو ہوتا ہے کتنا اہم ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ میچز دیکھیے، میچ جو ہوتے ہیں مختلف کھیلوں کے، کرکٹ کا ہو گیا، فٹ بال کا ہو گیا، مثالیں بڑی عجیب سی دے رہا ہوں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنی بات سمجھا سکوں، تو وہاں آپ دیکھیے ایک رن ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے جو ہار و جیت کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی میں کون سی نیکی آخرت میں بخشوانے کا، بچانے کا، جنت دلوانے کا ذریعہ بن جائے۔ وہ فرمایا نا کہ کسی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑو کہ مشکل ہے، کیونکہ وہ مشکل ختم ہو جائے گی اور وہ نیکی، وہ اچھائی اور اس کا صلہ یہ باقی رہے گا۔ اور کسی برائی کو اس لیے اختیار نہ کرو، برائی کو اس لیے اختیار نہ کرو کہ وہ برائی ختم ہو جائے گی، اس کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی، برائی کی لذت ختم ہو جائے گی لیکن برائی ختم نہیں ہو، گناہ باقی رہے گا اور اس کا گناہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب تک توبہ نہیں ہوگی جو بھی شرعی حکم ہے، لیکن جو بات ہے اس پیغام میں وہ ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، سنت مستحبات کو سیکھیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا خالد بھائی، یہ پروٹیکشن ہوتی ہیں بڑی نیکیوں کی۔ کیا بات ہے، آپ نے شاید بکے دیکھا ہو، خریدا ہو، گفٹ کیا ہو، آپ کو ملا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے پھولوں کے اطراف میں نا چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ایک تو اس بڑے پھول کا حسن بڑھ رہا ہوتا ہے، خوبصورتی، دلکشی، اٹریکشن بڑھ رہی ہوتی ہے، دوسرا یہ وہ بڑے پھول کو جو ہے گویا کہ اپنے حصار میں لیے ہوتے ہیں اور وہ پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اس بات کو میں اپنے انداز پہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مستحبات کا جو عامل ہوگا وہ سنت اس کی ترک نہیں ہوں گی۔ کیا بات، کیونکہ مستحبات کا عامل ہے، یہ سنتوں کی طرف لے جائے گا اسے۔ جو ادھر پہ عمل کر رہا ہے تو وہ اس عمل کو کیسے چھوڑے گا، تو وہ سنتوں کا عامل ہوگا۔ اور فرمایا جو سنتوں پہ عمل کرتا ہوگا اس کے واجبات ترک نہیں ہوں گے۔ کیا بات، اور جو واجبات پہ عمل پیرا ہوگا فرض تو اس سے چھٹ ہی نہیں سکتا، اور جو اس ترتیب سے نیکیوں کا عامل ہوگا انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ سبحان، اور اس کے برعکس فرمایا سبحان کہ جو شخص مستحبات چھوڑے گا، بعض لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے تو مستحبات ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑے، تو بعض مستحبات ہمیں فرائض کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی با وضو رہنا مستحب ہے، لیکن آپ دیکھیے بعض اوقات یہ جماعت دلواتا ہے اور نماز پڑھواتا ہے باوضو رہنا۔ آپ باوضو ہیں اور ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جماعت نہیں مل رہی، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ کہیں گے یار میں نماز پڑھ لیتا ہوں وضو سے، تو اب یہ جو باوضو ہونے کا مستحب تھا یہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے گیا۔ تو دوسری بات ارشاد فرماتے جو مستحبات کا تارک ہوگا وہ سنتیں چھوڑنے لگے گا، اللہ، اور جو سنتیں چھوڑنے لگے گا اس کے واجبات ترک ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر اس کی نحوست کہہ لیں یا اس کا سبب کہہ لیں، اور خدا نہ خواستہ جس کے واجبات ترک ہونا شروع ہو گئے پھر وہ فرائض میں بھی غفلت برتے گا، اور جو ان اعمال میں اس ترتیب سے غفلت برتے گا، یا اس ترتیب نہ بھی ہو، کوئی شرط تھوڑی ہے ترتیب، تو غفلت برتے گا تو پھر اس کے خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ ہم غور کریں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے ایمان کے تحفظ کا باعث بن رہی ہے، اور ایک چھوٹا سا عمل یعنی اس کو ترک کرنا، اس نیکی کو ترک کرنا یا اس برائی میں مبتلا ہونا، یہ ہمارے ایمان کے برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آپ کو بھی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ جی عبدالحق، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا، ایک معاشرہ، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا جی، تو کئی چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں جو معاشرے میں افہام و تفہیم پیدا کرتے ہیں، بانڈنگ ہوتے ہیں، ہاں، ماحول جو ہے نا وہ سازگار بناتے ہیں، محبت استوار کرتے ہیں۔ اسی میں ایک حدیث پاک یہاں ماشاءاللہ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، میٹھے بول،
بڑا پیارا رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 19 پر ایک حدیث پاک لکھی ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں, بڑی پیاری, میں نے جب پڑھی تو مزہ آیا. شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے, واہ, اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, واہ, اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے. واہ, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. واہ جی, سبحان اللہ. اور جس نے مریض کی عیادت کی, اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا, اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, اور ہر قدم رکھنے پر, یعنی اٹھانے پر ایک نیکی اور رکھنے پر ایک نیکی ملے گی, اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا, اور جب یہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی, اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. اللہ, سبحان اللہ. آپ غور کیجئے عمل کتنا ہے, سبحان اللہ. چھوٹا سا عمل ہے. اگر آپ کا کوئی دوست بیمار ہو گیا, چلے دوست تو تھوڑا دور کا ہوتا ہے نا, قریب میں آ جائیں, آپ کی بہن بیمار ہو گئی, بہن کی بچی بیمار ہو گئی, آپ کی بھائی بیمار ہو گئے, خالہ ماموں, اگر اپنے ان رشتہ داروں کے احاطے کو تھوڑا سا دیکھ لینا, وسیع کریں, تو جب آپ یہ چھوٹا سا عمل کریں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ خاندان میں محبت بڑھے گی. ارے فلاں کا بیٹا آیا تھا, آپ اپنے چچا کے پاس جائیں, اگر آپ کے والد کا بالفرض انتقال بھی ہو گیا ہے تو وہ کہیں گے نہیں, میرے بھائی کے بعد میرے بھتیجے نے مجھے بلا نہیں دیا, بلکہ وہ میری خیر خواہی کے لیے آیا. عمل بڑا چھوٹا ہے, اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قدر انعام مل رہا ہے, لیکن میں اگر تھوڑا سا یہ عمل نہ کروں تو نقصان کیا ہے؟ میں بیمار ہوا, دیکھنے تک نہیں آیا, بات تک نہیں کی, فون تک نہیں کیا, اس کو پتہ لگ گیا تھا, اس کے باوجود نہیں آیا. یعنی طرح کی بدگمانیوں کا اندیشہ بڑھتا چلے جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جب بات کرنی ہے تو سچی بات کرنی ہے, کام کرنا ہے تو رب کی رضا والا کام کرنا ہے. عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ریوارڈ, یعنی جسے کہتے ہیں نا, بہت زبردست فضیلتیں اور فضائل پہ بھرپور عمل ہے یہ عیادت کرنا. تو خاص اس کو بھی میں نے کہا آج سلسلے میں. عبدالاحد بھائی نے جو بات ارشاد فرمائی, میں ایک چیز ایڈ کر دوں. عبدالاحد بھائی نے عیادت کے ضمن میں صلہ رحمی کو لیا, اور صلہ رحمی خود ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت زیادہ برکتوں کا باعث ہے. اچھا, عمل چھوٹا سا ہی ہے, کوئی آپ کے گھر آیا, آپ کسی کے گھر گئے, اور یہ زندگی کا حصہ ہے, ایسا تو ہے نہیں آپ گھر میں. یہی بات ہے, آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. یعنی تعلقات توڑنے ہوں تو یہ بات کافی ہے, اور جوڑنے ہوں تو وہ بات کافی ہے جو آپ فرمائیں. تو بات یہ ہے, زندگی آپ اکیلے تو گزار ہی نہیں سکتے, دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں گزار سکتا, لیکن یہ ہے کہ ملنے ملانے والوں کی فہرست تبدیل ہو جاتی ہے. بعض لوگ پھپھی سے خالہ سے چڑھ جاتے ہیں تو جناب وہ غیروں سے جو ہے نا دوستیاں گاڑتے ہیں, اور پھر ان کے جانا آنا کرتے ہیں. اس کے بغیر تو چارہ آپ کا ہے ہی نہیں, ہمارا بھی نہیں ہے. آدمی نے, آپ کی بات یہی ہے نا کہ آدمی نے ملنا ضرور ہے, ملنا لیکن سوشل اینیمل ہے نا, ملنے پہ پرائیورٹی کس کو دینی, سوشل اینیمل ہے نا انسان جو ہے. تو اب آپ نے جانا آنا ہے, صلہ رحمی کی برکت کیا ہے خالد بھائی؟ صرف ایک برکت مدنی چینل کے ناظرین, بلکہ دو. ایک تو اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اب دیکھیے سائنسدان تحقیقات کر رہے ہیں کہ انسان کی عمر جو ہے, ایوریج عمر جو ہے وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. ان کو ان کا کام کرنے دیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح غلط, اور اس کا نتیجہ نکلے گا ثمر آور. یہ بھی اخذ کیا گیا ہے ان تحقیقات میں کہ جب آپ اپنے خونی رشتہ دار جو بلڈ ریلیشنز ہیں آپ کے, ان سے ملتے ہیں اور ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں, تو ان کے جسم سے جو ریز نکلتی ہیں وہ آپ کو تقویت بخشتی ہیں, جس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا. تو بہرحال حدیث پاک کی بات عرض کر رہا ہوں, خالد بھائی نے وہ سائنسی ایک انڈوزمنٹ بھی دے دی اس کے اوپر. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلہ رحمی کریں گے رشتہ داروں سے, جس کا جتنا درجہ ہے ملیں گے, آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ حدیث پاک میں. دوسرا, آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. اچھا, ان دونوں چیزوں کا رونا دیکھیں اگر تو اجتماعی طور پر معاشرے میں پایا جا رہا ہے کہ جی وہ عمر کم ہو گئی ہے, یعنی ایوریج عمر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, جوان اموات ہو رہی ہیں. دوسرا, جس کی 20,000 روپے مہینے کی انکم ہے وہ بھی رو رہا ہے, اور جس کی 20 لاکھ روپے منٹ کی انکم ہے وہ بھی رو رہا ہے. تو حل بن مزید کی صدا ہر کہیں سے آ رہی ہے, قطع نظر اس کے کہ صدائیں کیا کیا آ رہی ہیں.
آپ کو یہ 2 انعام ملیں گے صلہ رحمی کے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ برسوں کے یارانے چلے جاتے ہیں، اور پھر بات یہ ہوتی ہے وہ بات بھی یاد نہیں ہوتی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ بہت سارے رشتوں میں اگر پوچھے نا کہ جی کس بات پہ ہوا تھا تو قوم لوگ بتائیں گے کہ جی ہمیں نہیں پتا، ہمارے امی ابو کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، امی ابو نہیں ملتے تھے، بس ہم بھی نہیں ملتے۔ ایک تحقیق یہ کی گئی کہ عقل مندی جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کی مختلف تھیوریاں مختلف اوقات میں دی گئی ہیں اور کچھ آج بھی رائج ہیں۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ عقل مندی نا ایک طرح کی نہیں ہوتی، کئی طرح کی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس۔ تو عقل مندی یا سمجھداری یا آپ کی جو صلاحیت ہے کئی قسم کی ہوتی ہے، اس میں 9 بھی ہے، 8 بھی ہے، 7 بھی ہے، 12 بھی ہے، تو اور بھی ہوں گی یقیناً۔ لیکن ان سب کی جو ماں والی عقل مندی ہے نا، ماں روٹ عقل مندی جو ہے، روٹ انٹیلیجنس ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ آپ کے دوسرے سے رویہ اور تعلقات کیسے ہیں، اس کو عقل مندی کی بنیاد قرار دیا گیا، ماں قرار دیا گیا کہ ساری عقل مندیاں، ساری صلاحیتیں اس سے پھوٹتی ہیں۔ تو آپ کا رویہ کیسا ہے کس کے ساتھ، اس پہ آپ غور فرما لیں۔ اور بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے، آسان نیکیاں بتا رہے ہیں تو طریقہ بھی آسان بتائیں گے۔ کیا بات ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے؟ جیسے میرے سامنے ابھی کیمرہ لگا ہوا اور کیمرے کے پیچھے 2 اسلام بھائی موجود ہیں، تو میں ان سے کیا چاہتا ہوں؟ میں ان سے چاہتا ہوں یہ مسکرائیں، تو یہ مسکرائیں گے تو میری مسکراہٹ بڑھے گی۔ میں آپ کو ریئل بات عرض کر رہا ہوں، تو یہ مسکرائیں گے میری مسکراہٹ بڑھے گی، میں یہ چاہتا ہوں مسکرائیں۔ بالفرض یہ یہاں بیٹھے ہوں اور میں وہاں بیٹھا ہوں، صحیح، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر بھی آپ کو مسکرانا چاہیے، مسکرانا چاہیے، کیونکہ جب میں ان سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہا ہوں، توقع رکھ رہا ہوں، تو پھر مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ اگر میں بول رہا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ خالد بھائی بھی سنیں، عبدالاحد بھائی بھی سنیں، وقار بھائی بھی سنیں، ایون ہمارے پروڈیوسر صاحب اور ڈائریکٹر صاحب اور کیمرہ مین سب سنیں، آپ بھی سنیں۔ تو جب یہ بولیں تو پھر ہمیں سننا چاہیے، اور جب آپ کی کال آئے تو ہمیں سننا چاہیے۔ تو جو دوسروں سے آپ رویے کی توقع رکھ رہے ہیں ان کو وہ دیں بھی۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہوتی ہیں جو جب رشتے ختم کر دیں نا تو پھر اسٹیٹس ہی بندہ لگا رہا ہوتا ہے کہ زندگی پھیکی ہے اور بے بسی کا کوئی جواب نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اور طرح طرح کی باتیں۔ اصل میں جو سوشل میڈیا ہے نا جی، اس پہ خالد بھائی ایک جنگ چل رہی ہے۔ جنگ سے میری مراد ایک مقابلہ، اور وہ مقابلہ یہ جملے بازی کا، اور اس جملے بازی میں جو ہدف تنقید ہے نا وہ ہے پھپھو کی ذات۔ استغفر اللہ۔ یعنی ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا کی بعض اوقات پوسٹ آتی ہیں، میرے پاس کم ہی آتی ہے، اللہ کی رحمت سے میں سکون میں ہوں بہت، اللہ سکون میرا برقرار رکھے، لیکن آتی ہیں تو اس میں ساری خوشیوں کو بھسم کرنے والی، ساری خوشیوں کو جلانے والی پھپھو ہوں گی، نند ہوں گی، اچھا جس کی جس سے نہیں بن رہی نا وہ اسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کہیں پہ خالہ بھی آ جائیں گی، کہیں پہ ماموں آ جائیں گے۔ تو بھائی دیکھیں انسان کے رویوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہماری فیلنگ ایسی ہوتی ہے، میں حقیقت میں مبنی بات کروں کہ شاید ہماری اس خوشی کو ہماری خالہ نے خراب کر دیا، ہمارے ماموں نے خراب کر دیا، ہمارے چاچا نے خراب کر دیا، ہمارے پھپھو نے خراب کر دیا، ہماری بہن نے، بھائی نے، XYZ انہوں نے خراب کر دیا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ رشتے وہ ہیں نا، یہ آپ کا برا چاہتے نہیں ہیں۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے پیالہ دیتے دیتے گر جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن مقصود یہ ہوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں معاف کر دیں۔ کیا خیال ہے عبدالاحد بھائی؟ درگزر کریں، درگزر سے کام لیں، اور فضائل جب ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی سی بات کریں گے اتنا بڑا آپ کو انعام ملے گا، تو جب آپ یہ چھوٹی سی بات اگنور کر دیں گے تو خوشی کتنی بڑی ہوگی۔ یعنی آپ کے اگر اس بہن نے، بھائی نے کوئی بات کہی جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن آپ اس کی بات کو اگر اگنور کر دیں گے، چلو کہہ دیا، زبان سے نکل گیا ہوگا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، زبان پھسل بھی جاتی ہے، اس بات کو پکڑ کر آپ اپنے اوپر اگر کوئی چیز طاری کر لیں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ وہ ہے نا حکایت عبدالاحد بھائی کہ وہ ایک صاحب کی مغفرت کی جو بات آئی تو ان سے پوچھا گیا انتقال کے بعد کہ آپ کی کیا ہوا، تو کہا میری بخشش ہو گئی۔ کس سبب سے ہوئی؟ تو بیوی نے کھانے میں نمک ایک بار زیادہ ڈال دیا تھا، تو میں نے اس پہ صبر کر لیا تھا، معاف کر دیا تھا، درگزر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے ہی مجھے بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو چند دانے نمک کے زیادہ ڈلے ہوں گے، اس نے وہ چند دانے معاف کر دی، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو اس شکایت سے یہ بھی معلوم ہوا، کتنی چھوٹی سی ایک بات ہے، بڑا سا انعام ہے۔ اس شکایت سے یہ بھی معلوم ہو کہ
بیوی کو بھی معاف کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, سبھی کو معاف کرنا چاہیے, کو بھی معاف کر متعلقین سکتے کو ہیں, معاف بلکہ کیا جائے. بیوی کو سب سے زیادہ معاف کیا جائے. کیا بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ہم سفر ہے, اور جب بندہ دیکھتا ہے کہ آپ کو اس قدر فائدے اس شخصیت سے حاصل ہوتے ہیں, تو اس سے اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی گئی تو معاف کرنا تو بنتا ہے نا. بالکل جی, معاف کرنا بنتا ہے. اور دیکھیں جس سے جتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی اس سے اسی زیادہ تو معاملات آپ کے ہو رہے ہوں گے, پلس بھی مائنس بھی وہ چل ہی رہے ہوں گے. جتنا وقت میں مہروز بھائی کے ساتھ زیادہ گزاروں گا تو ظاہر ہے مہروز بھائی سے ہی زیادہ بات کروں گا, انہی کو میری کوئی بات بری بھی زیادہ لگ سکتی ہے, یہی کسی بات سے خوش بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور یہاں یہ جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اگنورنس نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہے اور ڈیمولش بھی کر دیتی ہے. کسی کے احساسات کو کوئی بہت خوشی میں آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنی خوشی آپ سے شیئر کرنا چاہی, آپ نے اس کو اگنور کر دیا, بیچارے کی شخصیت ڈیمولش ہو جائے گی اور آپ اس کی نظر میں اپنا مقام کھو بیٹھیں گے. اسی طرح کوئی شخص اپنی درد کی کہانی, درد کا فسانہ آپ کے پاس لے کر آیا اور آپ نے اس کو اگنور کر دیا, تب بھی آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے. لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تب آپ نے اگنور کر دیا, تو آپ دیکھیے کہ آپ اس کی زندگی میں ایک اپنا اہم مقام بنا لیں گے. کلام کی فرمائش کوکب صاحب نے بھی کی تھی, میسیجز پر بھی کلام کی بہت ساری فرمائشیں ہیں, لیکن ہمارے پاس اب 5 منٹ باقی ہیں, تو انشاءاللہ وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور وقار بھائی کلام بھی شامل کریں گے ان 5 منٹ میں, اور انشاءاللہ صلاۃ والسلام بھی ہم پڑھیں گے. لیکن چلتے چلتے یہ بات بھی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا جاؤں کہ چند نیکیاں, ایک وہ لوگ جو ڈسیبل پرسنز کہلاتے ہیں, خصوصی افراد کہلاتے ہیں, ان کا ہم نے ساتھ دینا ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. پانی پلائیں, کھانا کھلائیں, رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ بڑھائیں, عیادت کریں, معافی کو اختیار کریں. یہ چند نیکیاں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اس میں سے سبھی اختیار کر لیں بہت اچھی بات, لیکن کچھ ایک بھی اختیار کر لی تو انشاءاللہ بھلائی ہی نصیب ہوگی. اللہ کریم عطا فرمائے. اوور ٹو یو وقار بھائی. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے, زبان پر محمد کا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. یا نبی سلام علیکہ, یا
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی